ایسے شارٹس جو گھٹنے تک ہوں یا اس سے کچھ نیچے ہوں، کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ گھٹنوں سے نیچے شورٹ، اچھا کپڑے، اچھا وہ جو چڈیاں پہنتے ہیں نکر، جی جی، اب شورٹس بولتے ہیں اس کو. اس کو 3/4 شارٹس کہتے ہیں. یہ صاحب نے اور مشکل کر دیا میرے لیے. اور شارٹس مگر یہ گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں، اس کو 3/4 شارٹس کا نام دیا جاتا ہے. اچھا اچھا، چلو جو نام ہو وہی لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ پڑے. تو اب مجھے ذرا اکلتا نہیں ہے، پہلے سے سمجھا دینا کوئی تو پھر شاید. بہرحال یہ کہ اگر گھٹنے نظر آ رہے ہیں نماز میں دونوں، تب بھی نماز ہو جائے گی. اور اگر یہ اصل وہ ستر جو ہے ستر عورت چھپانے کی جو جگہ ان کے ہیں حصے 9. ان 9 حصوں میں سے اب ان کے ہیں مختلف، اس سے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. ستر جو ہے یہ گھٹنوں سمیت ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت چاروں طرف گولائی میں سب ستر عورت یا مرد کا یہ ہے. عورت کا تو پھر اس سے بڑا ہے ستر. اس کے تو بال بھی غیر مرد کو یہ ظاہر کرے گی تو گناہ گار ہوگی. تو چٹیاں لے رہی ہوتی ہے، اسکوٹروں پہ جا رہی ہوتی ہیں، حرام گناہ کا کام ہے. ایسا نہ کریں، توبہ کریں. بال بھی آپ کے نظر نہیں آنے چاہیے، کلائیاں نظر نہیں آنی چاہیے. ہتھیلیوں کی اجازت ہے اور پاؤں کے پنجوں کی اجازت ہے. عورت کھلے رکھ سکتی ہے، منہ کی ٹکلی کھلی رکھ سکتی ہے، لیکن یہ کہ سد ذرائع کے طور پر اب علماء نے اس کی بھی اجازت دی، یہ بھی جائز نہیں ہے. چہرہ بھی چھپاؤ، حالات ایسے اب ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح ستر جو ہے یہ چھپانا ہے. عورت کو جو حصے ہیں وہ اپنے چھپانے ہیں. عورت کو خاص کر لباس میں تاکید ہے کہ وہ لباس ایسا نہ پہنے جس سے جن حصوں کو چھپائے، ان کا پورا ہی بدن سمجھو تقریباً چھپانے والا ہی ہے نا. تو یہ مطلب وہ باہر وغیرہ کچھ بھی ان کے ایسے چست لگڑے کپڑے نہ ہوں کہ جس سے نظر آئیں. بالکل بہت احتیاط کرنی ہے. ڈھیلے کپڑے ان کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہی زیادہ چست پہنتی ہیں. بدقسمتی سے عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں 100 گنا فیشن زیادہ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ چل جائے. اتنا فیشن ہے ان میں بیچاریوں میں. حالانکہ ان کو یہ عورت لفظی معنی عورت کے یہ عورت یعنی چھپانے کی چیز. یہ چھپانے کی چیز اب روڈوں پہ ہے، گلیوں بازاروں میں، شاپنگ مالز میں یہی نظر آئیں گی. مطلب اب تو کنڈکٹر بن رہی ہیں تو یہ ڈرائیونگ کر رہی ہیں، کاریں بھگا رہی ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. اور سیلس گرل اور پتہ نہیں یہ سب. اب آدمی جائے کہاں؟ مدینے ایئرپورٹ میں جاؤ تو سب یہ عورتوں کا عملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. پردے کا اصل مسئلہ یہ پردہ نہیں ہے. پردے بے پردگی بعض کاموں میں تو ان کی دیکھیں ضروری ہوتی ہے، ایسی بے پردگی ہوتی ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی. تو ایسا کام نہ کیے جائے. حالانکہ بعض جگہوں پر حضور دیکھا ہے کہ کچھ ایسے کاؤنٹر یا کوئی ایسے ایریاز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پر جیسے مثال کاؤنٹر پہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور عورتیں ہی کاؤنٹر پہ اتنا کام، مگر انہی کاؤنٹروں پر 2-4 عورتیں ہوں گی جو پورے پردے میں پورے اپنے پردے کی پوری کیفیت کے ساتھ ہیں اور بقیہ پر نہیں ہے. تو اس کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بے پردگی نہیں ہے. کیونکہ اگر بے پردگی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی تو پھر یہ جو 2-4 عورتیں جو پردے کے ساتھ اور برقعے کے ساتھ اپنے پورے پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو بعض تو گلفز پہن کر بھی کاؤنٹر پہ بیٹھی ہیں، جنہوں نے وہ اس طرح کے ہیں. ہمارے بعض چند ممالک کے اندر میں کاؤنٹرز کی کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ بے پردگی، بعض آپ نے جس کی نشاندہی کی نا وہاں تو بے پردگی شرط ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جب بے پردگی لازم نہیں ہے. وہ مطلب وہ خود اپنی عادت ہی ایسی ہے کہ ہمیں وہ بے پردے کرنی ہے. میں وہ فرانس کا واقعہ حضور پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ آئی کاؤنٹر پر پورے پردے میں تھی، تو کاؤنٹر پہ جو لڑکی بیٹھی تھی وہ بے پردہ تھی. تو اس نے وہ عورت نے اپنا سامان رکھا اور وہ پیمنٹ کر رہی تھی. تو جو کاؤنٹر پہ جو لڑکی بیٹھی تھی بے پردہ وہ مسلم تھی. اس نے اس عورت جو پردے میں تھی اس کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو تم یہ یورپ کنٹریز کے اندر ہو، تم یہ جو پردہ کر رہی ہو، اس طرح کی جو کیفیت بنا کر جو تمہاری وجہ سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تم یہ اس طرح یہ کوئی نہیں کرو. وہ اس کو سمجھانے بیٹھ گئی اس کو.
اب جیسے وہ سمجھانے بیٹھی نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس جو با پردہ عورت تھی اس نے اپنا نقاب یا جو بھی تھا اٹھایا تو وہ فرانسیسی عورت تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس پردے کو پڑھ کر مسلمان ہوئی ہوں. اللہ اللہ. اور تم مطلب کہ تم مجھے سمجھا رہی ہو کہ اس پردے کے کیا فوائد ہیں اور کیا فوائد نہیں ہیں. تو یہ نا یہ اپنی اپنی ایسے چوائس پر. اب وہ فرانس کی تھی کسی بھی ملک کی تھی, البتہ یہ تھی, یہ واقعہ میں نے باقاعدہ پڑھا ہے. تو اب یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنے ہی پرابلم ہے کہ وہ بے پردگی میں رہنے کو ہی اہمیت دیتی ہیں, ورنہ انہی کی کلچر میں, انہی سوسائٹی میں, چاہے دنیا کا کوئی بھی کونا لے لیں, وہاں پر با پردہ اسلامی بہنیں, اسلامی جو با پردہ عورتیں ہیں وہ موجود ہیں, اور ان کو دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کیا جاتا. میں ایک بار بائی روڈ مدینہ شریف گیا تھا, تو وہاں ایک جگہ ہم حفوف گاؤں تھا یا کوئی شہر تھا. جی ایسا ہی ہے. آپ تھے ساتھ؟ نہیں, میں نہیں طرح کی یہ نام سنا ہے میں نے, اس لیے کہہ رہا ہوں. غالباً حفوف میں ہم رکے تھے کسی وجہ سے, تو وہ شاید کوئی شہر لگ رہا تھا. ہم بازار میں مطلب شاید رکے تھے. میں حیران رہ گیا, میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. مطلب میں نے کوئی بے پردہ عورت ہی نہیں دیکھی. بازار تھی, سب کالے برقعے میں ہی گھوم رہی تھی چاروں طرف. باپ رے باپ, یہ کہاں گئے ہم یار, اسی پردے کی پابندی. اللہ اکبر. عرب شریف میں, لیکن ہمارے یہاں بس بہت بری حالت ہے یار, بہت بری حالت ہے. اللہ کریم ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب کرے. اللہ کے کربلا کے واقعات ہیں, اس میں کیسے پردے کا اہتمام ہوا تھا حضور. یہ مہینہ تو اور یہ واقعات تو اور زیادہ پردے کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ کہ پھر گھوم پھر کے بولتے ہیں, آیتیں نکالو نا یار, گھوم پھر کے بولتے ہیں کہ دور بڑا نازک ہے, حالات ایسے ہیں, مجبوری ہے, اب نہیں ہو سکتا عمل. تو اب تمہارے لیے کوئی نیا قرآن نازل ہوگا یار, جس قرآن نے ہم کو مطلب آیتوں کے ذریعے درس دیا کہ اس میں پردہ کرنا, اور اب کوئی نئی وحی آئے گی کیا. بہرحال یہ کہ اسلام تو مکمل ہو چکا, اور اسلام ہی دین ہے. ان الدین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا, کمپلیٹ ہوا, اور اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کی. وردیت اسلام وردیت باللہ وردیت لکم الاسلام دینا, کہ اور اللہ پاک نے تمہارے لیے اسلام, اللہ پاک نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو دین قرار دیا. تو یہ کہ اب کوئی نیا دین آئے گا نہیں, اب کو پردے میں رعایتیں آپ کی مرضی کی ملیں گی نہیں. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, اور یہ پردے کی لاجک جو ہے نا, حکمت, یہ شاید غیر مسلموں کو بھی سمجھ میں آتی ہوگی کہ اسلام کا یہ انداز, مگر چونکہ اب ہماری عمل نہیں رہا نا, تو اس لیے مطلب وہ, ورنہ حیرت ہے کہ مسلمان ابھی ڈھونڈ رہے. آج تو پڑھو نا, لوگ یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے مولوی لوگ کہہ رہے ہیں, قرآن کریم میں حکم ہے. ایک تو جیسے جو ابھی آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا, اور تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کی, اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا. اور قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ مومن مردوں سے فرمائیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, کہ مومن عورتوں سے ارشاد فرمائیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں اور جس طرح پہلی جاہلیت تھی ویسے بے پردہ نہ پھرتی رہیں. اب یہ قرآن نے ہم کو مطلب چادر اور چار دیواری کی عورتوں کو
تعلیم دی ہے اپنی طرف سے نہیں، قرآن کریم میں، لیکن ہم نے کیا کا کیا کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ عنہ، یہ ان کو حج کی مطلب حج کا مشورہ ملا، آپ حج کر لیں، تو کہا میں نے فرض حج کر لیا ہے، اور اب بس میرا جنازہ اس گھر سے نکلے گا، میں باہر نہیں آتی۔ ان دنوں بھی یعنی کہ ایسے حالات کچھ محسوس کیے ہوں گے نا، ام المومنین ہے حالانکہ، تو کہ پردے کی وہاں رعایت، تو اب حالات جس طرح کے ہیں، نہ عمرے میں، نہ حج میں، نہ عرفات میں، نہ مینا میں، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، صحیح معنوں میں شرعی اسلامی پردہ جو ہے، اس کو نبھانا جو ہے نا، یہ کام ہے۔ کرنے والیاں کرتی ہیں، لیکن یہ کام ہے، جس میں کوتاہیاں، غفلتیں پائی جاتی ہیں۔ طواف میں بھی غفلتیں ہوتی ہیں، کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، حالانکہ تو فرض ہے ان کا تو ڈھکا رہنا، طواف میں بھی خاص کر یہ پھر طواف کا فرض ہے، وہ کھلی ہوتی ہیں بعضوں کی، یا یوں کرتی ہیں، جب وہ استلام تو آتا نہیں ہے، یوں کرتی ہیں تو پھر ان کی کلائیاں کھلی، بیچاریوں کی تو نہیں پتہ ہوتا، مطلب مسائل پتہ نہیں ہوتے ہے، مطلب بے پردگی بہت بڑھ گئی۔ اللہ پاک کرم فرمائے، مردوں کو بھی ہدایت دے کے عورتوں کو مجبور کر کے بے پردگی پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ بعض عیسائی بہنیں ہوتی ہیں، وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ نہیں کرنے دیتے، مرد سسرال نہیں کرنے دیتا، ساس نہیں کرنے دیتی، سسر روکتی ہے، کاہے کو مطلب گناہ گار ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ لیکن الٹا حساب ہے، گناہوں کے کاموں میں مدد ہو رہی ہے، بلکہ تاکید ہو رہی گناہ کرو، اور نیکی چھوڑو، نیکی مت کرو۔ الموت سارے مسئلے حل کر دے گی، کیا ہوگا اس میں، کیا جواب بن پڑے گا۔ تو اس لیے عورتوں کو پردہ کروائیں، جو کرتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہیں کرتی تو سمجھائیں، اور اس پر آمادہ کریں، پردہ سب پردہ کریں، نقشہ بدل جائے گا معاشرے کا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔